الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری پیاری بہنوں، آج کا یہ موضوع نہایت حساس ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جسے اگر ایک مسلمان عورت صحیح طور پر سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی صحیح راستے پر ڈال سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے گناہ کبیرہ پر کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہو۔ وہ گناہ جن پر لعنت آئی ہو یا جن پر دنیا میں شرعی حد مقرر کی گئی ہو۔ وہ گناہ جو دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ آیت بتاتی ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا نجات کا راستہ ہے۔ علماء نے مختلف کتابوں میں کبیرہ گناہوں کی فہرست بیان کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں تقریباً 70 کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والے کی جنت حرام ہے۔ قتل ناحق، ایک بے گناہ کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جادو کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے۔ جادوگر جہنم کا ایندھن ہے۔ نماز ترک کرنا، نماز چھوڑنے والا کافر کے قریب ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینا، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں جہنم کی آگ کی بشارت دے دو۔ میری پیاری بہنوں، روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ رمضان کا روزہ چھوڑنے والا بغیر عذر کے سخت عذاب کا مستحق ہے۔ سود کھانا، سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے پاگل کر دیا ہو۔ یتیموں کا مال کھانا، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا میں رسوائی، آخرت میں جہنم۔ قطع رحمی، رشتہ توڑنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ دنیا میں بدنامی، آخرت میں سخت عذاب آتا ہے۔ قوم لوط پر عذاب الہی آیا، ایسی برائی پر اللہ کی لعنت ہے۔ چوری کرنا، دنیا میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ملتی ہے، آخرت میں جہنم۔ جھوٹی گواہی دینا، یعنی وعدہ کر کے وعدہ خلافی، جھوٹی گواہی دے دینا، جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ غیبت کرنا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا۔ بہتان لگانا، مومنہ عورت پر بہتان لگانے والے کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ شراب نوشی کرنا، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، قیامت میں جہنمی پانی پلایا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حرام کمائی کھانا، اللہ کے غضب کا سبب، ایسی کمائی سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ انسان جو وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس سے ذلیل کرتا ہے۔ تکبر اور غرور، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
पड़ोसी को तकलीफ देना, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी इज़ा से महफूज ना हो। पर्दा छोड़ना और बेहयाई, कुरान अपनी जीनत जाहिर न करे, बेपर्दगी जहन्नम का रास्ता है। यानी मेरी प्यारी बहनों, आज हम अगर पर्दा नहीं करती तो कल रोज़े महशर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को क्या जवाब देंगी। बदगुमानी और तजस्सुस, बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचो। मेरी प्यारी बहनों, औरत का शौहर की नाफरमानी करना, शौहर का बीवी पर जुल्म, तलाक के मसाइल, धोखा, बेटियों को बोझ समझना, हैज़ के दौरान शौहर से नाजायज़ ताल्लुक, अल्लाह पर झूठ बांधना, हराम रिश्तों से निकाह करना, लोगों को गाली देना, किसी पर जादू या नज़र लगाना, सूद के कागजात लिखना या उसमें गवाह बनना, दीन का मजाक उड़ाना, गुनाह कबीरा के अंजाम, दिल की सख्ती, रिस्क में बेबरकती होती है, दुआओं की कबूलियत रुक जाती है, मौत के वक्त सख्ती, कब्र का अजाब, क़यामत में जहन्नम की आग। प्यारी बहनों, हमारे घरों में बाज़ गुनाह कबीरा छोटे लगते हैं मगर उनका बोझ बहुत भारी है। ग़ीबत करना, फैशन परस्ती, पर्दा छोड़ देना, शौहर के साथ बदतमीज़ी, ससुराल वालों के साथ बदसलूकी, टीवी, ड्रामों और नाच गानों में वक्त ज़ाया करना, ये सब कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाह से फ़ौरन बाज आ जाना, दिल से नादिम होना, दोबारा ना करने का अज़म करना, अगर किसी का हक मारा है तो वापस करना, ईमान को मजबूत करना, नमाज कायम रखना, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना, नेक सोहबत अपनाना, गुनाह के माहौल से दूरी, आखिरत को याद करना, दुआ और इस्तग़फ़ार करना। प्यारी बहनों, ये दुनिया थोड़ी देर की है, यहाँ का मज़ा, फैशन, शोहरत और पैसा सब ख़त्म हो जाएगा। कब्र की तन्हाई में हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। अगर हमने गुनाह कबीरा से बचा तो अल्लाह जन्नत में अपनी रहमत से हमें दाखिल करेगा, और अगर हमने गफलत की तो जहन्नम के अजाब से कोई नहीं बचा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अहद करें, आज के बाद नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, ग़ीबत और झूठ से बचेंगे, पर्दे को अपनी इज़्ज़त का ज़ेवर बनाएंगे और हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको गुनाह कबीरा से बचाए, अपने नूरे हदायत से हमारी ज़िंदगियाँ रोशन करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं एक और अच्छे से बयान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।